السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیرا شہزاد۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز، بڑی تشویشناک بھی ہے کہ یو ایس کے ایک سینیٹر مارکو روبیو، انہوں نے سینٹ میں ایک ڈرافٹ پیش کیا، ایک ریزولوشن پیش کی ہے یو ایس کے اندر، اور یہ ایک دو دن پہلے کی ہی یہ خبر ہے، اور اس میں انہوں نے بات کی ہے انڈیا اور یو ایس کے بیچ میں ڈیفینس کوآپریشن کے بارے میں۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا اور یو ایس کے بیچ میں ایک بہت اسٹرانگ الائنس چل رہا ہے، اور یہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ تب سے چل رہا ہے جب کہ افغانستان اور رشیا کی جو جنگ ہے وہ ختم ہوئی تھی، اور رشیا وڈرا ہو گیا تھا، سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا۔ تب تک انڈیا جو ہے وہ سوویت کیمپ کے اندر موجود رہا، اور جیسے ہی یہ سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ مطلب اس کی پاور ختم ہو گئی، تو انڈیا نے اس وقت ان کے پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر تھے نرسما راؤ، انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو ہے کیپٹلسٹ کیمپ میں داخل ہو رہے ہیں، اور یو ایس کے ساتھ انہوں نے الائنس کر لی تھی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 1989 میں جب روسو افغان وار ختم ہوئی، تب سے انڈیا جو ہے وہ یو ایس کے کیمپ میں چلا گیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 2-3 سال بعد ہی 9/11 کے بعد یو ایس نے افغانستان کے اوپر قبضہ مطلب انویژن کر لی تھی، اور 20 سال سے زیادہ وہ یہاں پہ رہے ہیں، ان کی فوجیں رہی ہیں۔ 2022 یا 21 میں یہ لوگ واپس گئے ہیں، اور تب اس پورے اثنا میں انڈیا کی یو ایس کے ساتھ جو الائنس ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی، اور انڈیا کے غیر معمولی حد تک 30 یا 40 کونسلیٹ جو ہیں وہ کھلی ہوئی تھی افغانستان کے اندر، بلکہ کچھ خبروں کے مطابق تو 200 سے بھی زیادہ آفیسز تھے جو انڈین حکومت کے بنے ہوئے تھے افغانستان کے اندر، لیکن کیونکہ ان کی الائنس افغانستان کے ساتھ نہیں تھی بلکہ یو ایس کے ساتھ تھی، اور غنی گورنمنٹ کے ساتھ تھی جو کہ یو ایس کا پپٹ تھا وہاں پہ، تو جیسے ہی افغانستان سے یو ایس کو نکلنا پڑا، ویسے ہی یا اس سے پہلے ہی کچھ دن پہلے ہی انڈیا نے اپنے بھی تمام لوگوں کو وہاں سے بلا لیا، اور تمام آفیسز وہاں پہ اپنے بند کر دیے۔ تو اس سے پہلے کی بھی میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکس بتا دوں کہ اوباما کا جب دور تھا، تو یہ جو ایسٹ ایشیا ہے، جس میں یہ ویتنام اور یہ تھائی لینڈ اور یہ میانمار اور یہ تمام جو اس والے ایریا کے جو کنٹریز ہیں، اس میں انڈونیشیا اور ملیشیا بھی ہے، فلپینس بھی ہے، تو اوباما کی ایک ایشیا پیوٹ پالیسی تھی، TTP اس پالیسی کا نام تھا۔ بہرحال اس میں اوباما نے پوری زور لگایا اپنے 8 سالہ حکومت میں کہ یہ تمام جو کنٹریز یہاں پہ ایسٹ ایشیا کی ہیں، وہ جو ہے یو ایس کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک اور اکنامک الائنس کر لیں، اور چائنا کو اس کے مقابلے میں ڈش کر دیں، یعنی چائنا کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں ٹریڈ کے، اور سارے اپنے تعلقات جو ہیں وہ یو ایس کے ساتھ بنا لیں۔ وہ یہ کوشش تو کرتے رہے، لیکن ان دی اینڈ اس کو بالکل ناکامی ہوئی، اور جو آخری کانفرنس اس سلسلے میں ہوئی، اس میں یہ جو سربراہان تھے ان ممالک کے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم چائنا کے ساتھ اتنا بڑا پنگا نہیں لے سکتے، وہ ہمارا فرسٹ ڈور نیبر ہے، اور ہمارے اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ اکنامک ٹائز ہیں، تو لہٰذا ہم یہ جو ہے نا پالیسی نہیں اختیار کر سکتے، اور اس میں ظاہر ہے چائنا کا بھی بہت زیادہ منورنگ ہوگی، چائنا نے بھی بہت ان کے ساتھ ڈپلومیسی کی ہوگی، اور ان کو سمجھایا ہوگا کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو میرے ساتھ پنگا لے کے۔ باہر یہ سب سیاست وہاں پہ چلتی رہی۔ اس وقت جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا، یہ چاروں ملا کر اور یو ایس کے ساتھ ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہیں جس کا نام ہے کوآڈ، اور کوآڈ چار کا مطلب 4، یعنی اس میں یو ایس، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان، یہ سب چاروں جو مل کر کوآڈ بنائے ہوئے ہیں۔ اس کوآڈ نے کئی دفعہ اپنی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ایسی جاری کی ہیں کہ ان کا مقصد ہے کہ چائنا کو جو ہے نا ایک سپر پاور بننے سے روکنا، اور چائنا کو جو ہے یہ جو ریجنل پاور ایون بننے سے جو ہے نا وہ روکنا، بیکاز اب کا جو دور ہے نا وہ ایک گلوبل سپر پاور کا دور نہیں ہے، یعنی یونی پولر جو ایرا ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ جب ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی تو ایک بائی پولر سسٹم سامنے آیا تھا۔ بائی پولر کا مطلب کہ 2 پاور، ایک طرف سوویت یونین تھا، دوسری طرف یو ایس، اور جب رشیا افغان وار کے بعد
سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو پھر دنیا جو ہے وہ ایک یونی پولر ایرا میں آ گئی، اور اس یونی پولر میں ایک ہی پاور تھا اور وہ تھا یو ایس کا سپر پاور اسٹیٹس. اور اس کے بعد سے یو ایس یہی ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اور ایک واحد سپر پاور ہے. اور اسی دور کے شروع ہونے کے فوراً بعد یعنی یو ایس کے یونی لیٹرل یونی پولر پاور بننے کے بعد دنیا میں جو ہے وہ گلوبلائزیشن کا دور شروع ہوا. اور گلوبلائزیشن ایک ایسا دور تھا جس میں پوری دنیا کی اکانومی کو ایک ہی ساتھ پرویا گیا. اس کی سپلائی چینز بنی جو چائنا سے سٹارٹ ہو کر یو ایس تک جاتی تھی، آسٹریلیا سے سٹارٹ ہو کر یورپ تک جاتی تھی، اور اس میں افریقہ اور مطلب رشیا، ایوری بڈی واز لائک انٹیگریٹڈ انٹو ون گلوبل سپلائی چین سسٹم. اور اسی وجہ سے اس میں اور بھی بہت سارے محرکات ہیں جن کی وجہ سے گلوبلائزیشن کی ٹرم سامنے آئی، لیکن یہ بھی ایک اس کا حصہ تھا. مگر آج سے 8 سال پہلے 10 سال پہلے آپ سمجھ لو، جب سے سیریا کی وار میں یو ایس کو شکست ہوئی، پھر اس کے بعد لیبیا کی وار میں سے اس کو نکلنا پڑا، تب سے رشیا اور چائنا جو ہے ایز اکنامک اینڈ ملٹری پاور جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. اور اسی پورے اسنا میں یو ایس اور نیٹو اور یورپ نے مطلب جو اپنا یوکرین وار ہے اس کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ مطلب ایک الگ پول ہیں، ایک الگ ڈائمینشن ہے دنیا کی. اور جو رشیا اور چائنا ہے ان کا پنپنا، ان کا پاور پکڑنا یا ان کی اکنامک پروگریس جو ہے وہ ان کو کسی بھی صورت میں کسی بھی قیمت میں قابل قبول نہیں، چاہے اس کے لیے ان کو جنگیں کیوں نہ کرنی پڑے. تو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اور اس سارے اسنا میں کیا ہوا کہ جب یوکرین کی وار رشیا کے ساتھ سٹارٹ ہوئی تو انڈیا بھی جو ہے وہ یوکرین سے کافی زیادہ اناج خریدتا تھا، اور اس کو بھی بڑا افیکٹ ہوا کہ وہ اس وار کا جو ہے نا وہ مطلب وکٹم ایک تھوڑا سا بن گیا. لیکن اس سارے اسنا میں تقریباً 2 سے 2.5 سال کا جو یہ ٹائم ہے، اس میں انڈیا کے لیے ایک اور بھی وہ چیز کھل گئی، وہ یہ کہ رشیا نے جو اپنی گیس اور آئل سیل کرنی تھی، اور وہ پورے یورپ میں ہی اس کی گیس اور انرجی جاتی تھی، اور وہ اس کا راستہ جب بند ہو گیا تو رشیا کو اپنے گیس اور آئل جو ہے وہ بیچنے کے لیے اس کو ایک راستہ چاہیے تھا. اور انڈیا نے اس کو یہ کہا کہ تم ہمیں بیچو اور ہم تمہارے اگلے کلائنٹس کو یہ نہ بیچتے ہیں. اور وہ کلائنٹس یورپ میں بھی تھے اور بھی دنیا میں ہر جگہ تھے. سو انڈیا میں رشیا کا جو سستا تیل اور گیس آتا رہا، اور اس کا فائدہ انڈیا خود بھی اٹھاتا رہا اور اس کی بہاف پہ اس کے اور کلائنٹس کو بھی سیل کرتا رہا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک جو یوکرین رشیا وار ہے اس میں انڈیا نے تھوڑا سا یو ایس اور اس کے جو الائز ہیں ان کو مطلب ایک طرح سے تھوڑا سا دھوکہ دیا یا ان کو ڈچ کر دیا اس معاملے میں. اور اس کے علاوہ بھی یو ایس نے یہ شکایت کی ہے کافی دفعہ کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا کے خلاف جو ہے جتنی وہ آواز بلند کرتا ہے اتنی آواز وہ بلند نہیں کرتا، ان کی آواز میں آواز نہیں ملاتا. اور اسی کا یہ ثبوت ہے کہ پچھلے ہی کچھ ہفتے پہلے جو مودی ہے، پریزیڈنٹ مودی، اس نے دورہ کیا رشیا کا اور پوٹن کے ساتھ ملاقات کی. اس وقت وہ میں نے کور بھی کیا تھا کچھ دن پہلے، اور اس وقت جو ایمبیسڈر ہیں یو ایس کے انڈیا کے اندر، انہوں نے اسپیشلی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ انڈیا کو محتاط ہونا چاہیے، اور انڈیا جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری اتنی قریبی دوستی ہو گئی ہے کہ اب یعنی انڈیا جو ہے وہ کچھ بھی کر لے تو اس کو فرق نہیں پڑنے لگا. اور یعنی کافی ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا کہ رشیا کا جو دورہ مودی نے کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لیکن اب اس کو ہفتے 10 دن یا 2 ہفتے ہی گزرے ہیں اس ساری بات کو کہ اب مطلب یہ جو مارکو روبیو انہوں نے یہ ڈرافٹ ایک جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے سینٹ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں جو ہے نا ڈیفینس کو کوآپریشن کو بڑھائیں. پھر اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ یو ایس اور انڈیا پہلے ہی اسٹریٹجک الائز ہیں، ان کے بیچ میں پہلے ہی بہت ساری ڈیفینس ایگریمنٹس ہو رکھی ہیں، اور ان کے آپس کے دورے اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹس اسپیشلی چائنا کے خلاف
खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये आती रही हैं, और स्पेशली पाकिस्तान को तो टेररिस्ट स्टेट कहना ये तो इनकी पेट वो है चीज़ कि जब भी ये इनके मंदुबीन मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में, तो ये ज़रूर पाकिस्तान को हिट करते हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म फैला रहा है इस रीजन में, और इंडिया के अंदर भी टेररिज्म, कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान फैला रहा है। सो ये चीज़ हुई है। न्यूज़ को अब हम देख लेते हैं। ट्रीट इंडिया ऑन पार विद नेटो, जापान एंड कोरिया। ये मार्को रूबियो ने कहा है कि इंडिया को सौतेलेपन के साथ ट्रीट ना करो, बल्कि जैसे जापान और कोरिया के साउथ कोरिया के साथ हमारी कंप्लीट अलायंस है और हम पूरा मतलब ट्रस्ट है, वैसे ही इंडिया के साथ करो। और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया की बहुत ज़बरदस्त किस्म की लॉबी हुई है पिछले दिनों में, बिकॉज़ इंडिया थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स रशिया, और उस चीज़ को रोकने के लिए और उस ख़तरे को से निपटने के लिए ये सारी लॉबिंग हुई है और ये सारा प्लान बनाया गया कि इंडिया के साथ मज़ीद ताल्लुकात इतने गहरे किए जाएं कि वो उसको ज़रूरत ही ना पड़े रशिया की तरफ जाने के लिए। ऑल्दो कि इंडिया के अंदर जो जितने भी हथियार हैं उनमें 50-60-70% जो है ना वो पुराने हथियार, वो रशियन मेड हथियार है, और उनके लिए स्पेयर पार्ट्स जो हैं उसको रशिया से ही लेने पड़ते हैं। इसीलिए उसने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात पूरी तरह से ख़त्म नहीं किए हैं, और अभी तक वो उनसे वेपन्स और उनके पार्ट्स लेता ही रहता है। मगर उसकी जो मेजर नई डील्स हैं सारी वो सब यूएस के साथ, फ्रांस के साथ और इजराइल के साथ होती रही हैं। बहरहाल यूएस की कोशिश रही है कि जल्द से जल्द इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, स्पेशली ये स्ट्रेटिजिक किस्म के या वेपन्स वगैरह खरीदें, कि ये रशिया के साथ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और कुछ अरसे पहले, कुछ महीने पहले जो इनके जनरल एस्टन थे, जो ऑस्टिन, जो उनके आर्मी चीफ़ हैं यूएस के, वो आए भी थे इधर इंडिया में, और उन्होंने कहा था राजनाथ सिंह से कि हम चाहते हैं कि हम तमाम जो आपकी ज़रूरियात हैं, तमाम स्पेयर पार्ट्स की और तमाम जो नई डेवलपमेंट होनी है मिलिट्री वाइज, वो सब हम ही आपकी पूरी करें। सो इस तरह की बातें चलती रही हैं, लेकिन वो जो शिफ्ट होने वाला था, जिसका ख़तरा था यूएस को, उसको ख़त्म करने के लिए अब ये मार्को रूबियो ने ये एक नया बिल सामने पेश किया है, बिकॉज़ एक अर्जेंसी नज़र आ रही है कि इंडिया को कैसे वापस अपने कैंप में लाया जाए और कैसे उसको पक्के तौर पे यहाँ पे रखा जाए। बिकॉज़ इंडिया, इंडिया की मैं आपको एक बात बताऊँ कि इंडिया जो है वो 1 बिलियन अफराद पे मुश्तमिल कंट्री है। चाइना भी उसका लैंड मास गो के इंडिया से डबल है, लेकिन चाइना में भी 1 बिलियन ही की पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ वाला सारा रीजन मैं आपको दिखाती नहीं हूँ कि वो डेजर्ट और वो वाला है, बंजर इलाका है। बहरहाल इंडिया समझता है कि जिस तरह से चाइना एक मतलब इकोनॉमिक रेवोल्यूशन मिरेकल के तहत एक सुपर पावर स्टेटस के करीब आया है, इस तरह इंडिया को भी क्यों नहीं ये मौका मिल सकता। और इंडिया भी ये ख्वाब देखता है, स्पेशली ये जो मोदी और आरएसएस और बीजेपी के दौर रहे हैं, इसमें इनकी जो फैनेटिक हिंदुत्व सोच है, उसमें ये स्पेशली ये चीज़ है कि हम दुनिया में एक सुपर पावर बन कर के उभरें, और इसलिए ये जो ड्रीम लेकर के इंडिया बैठा रहता है, उसकी वजह से वो इस बात के लिए रेडी हो जाता है कि चाइना के साथ मुकाबलाबाजी करना। और इसी सिलसिले में उसने वियतनाम के साथ भी ताल्लुकात जोड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी वो अपनी मिलिट्री का बेस बनाना चाहता है। जापान के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। बहरहाल गलती है ये, मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती, बिकॉज़ आने वाला जो दौर है वो एशियन सेंचुरी कहलाएगा। आने वाला जो दौर है उसमें सारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो एशिया के अंदर पाई जाएगी, और उस वक्त जो है इंडिया के लिए बिल्कुल ये बेस्ट रहेगा कि वो चाइना के साथ इंटीग्रेट हो, उसकी इकोनॉमी के साथ बेल्ट एंड रोड के जो इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो, ताकि वही जो फ़ायदे चाइना को मिल रहे हैं वो इंडिया को भी मिले। और आपको मैं याद करा दूं कि इससे पहले चाइना और यूएस के बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएस था, सबसे ज़्यादा ट्रेड इसके यूएस के साथ थी। ये तो कुछ मतलब आप समझ लें 5-7-8 साल से जो है वो ये कहना शुरू हो गया, जब से ट्रंप ने वो ट्रेड वॉर शुरू की थी चाइना के साथ कि वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करते हैं और हमारे साथ गलत करें। तो इंडिया को ये सोचना चाहिए कि वो सब कुछ जो चाइना के साथ ताल्लुकात थे वो प्लेट में रख
ٹکر وہ انڈیا کو تو نہیں دے گا، لیکن انڈیا ایکچولی یہی چاہتا ہے، اور اسی لیے انڈیا جو ہے نا وہ تھوڑا سا آنکھیں دکھاتا رہتا ہے یو ایس کو کہ اگر تم نے میری منمانی نہیں کی، میری جو مرادیں پوری نہیں کی، تو پھر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. اور وہی مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ کچھ ایسی موو چلیے، کیونکہ یوکرین میں بھی وار ہارنے کے قریب ہے نیٹو، اور غزہ اسرائیل وار میں بھی ان کو جو ہے کوئی ایسی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. اب اگر انڈیا بھی ان کے گود میں سے نکل جائے گا تو پھر پورے ایشیا میں ان کا کوئی صحیح مین لینڈ ایشیا کے اندر کوئی ان کا پارٹنر ہی نہیں رہے گا. سو یہ چیز ہو رہی ہے. بل سیکنگ ٹو اسٹرینگتھن انڈیاز ڈیفینس ٹو کاؤنٹر چائنا تھریٹ ٹیبلڈ ان یو ایس سینٹ، یعنی انڈیا کے ساتھ ڈیفینس کو اسٹرینگتھن کرو تاکہ چائنا کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ اب زیادہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. پروپوز بل آلسو ایمس ٹو بار پاکستان فرام ریسیونگ اسسٹنس اف اٹ از فاؤنڈ ٹو ہیو اسپانسرڈ ٹیررزم اگینسٹ انڈیا، یعنی اگر پاکستان نے انڈیا کے خلاف کوئی ٹیررزم کی تو پھر اس بل کے تحت ہم پاکستان کے اوپر کو جو اسسٹنس جا رہی ہے وہ بھی ہم روکیں گے. اور آپ خود سوچیں، میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کانٹیکس کہ پاکستان جو ہے وہ جب سے ہماری یہ پچھلی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تھی، بہت سارے انالسٹ نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں جو پورا کردار ہے وہ یو ایس کا ہے، اور یہی ساری بات سائفر کے جو انسیڈنٹس ہے اس کے اندر بھی یہی ساری بات پنہا تھی. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اگر پاکستان نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی ایک گورنمنٹ کو گرنے دے دیا اور صرف یو ایس کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے یو ایس کے ساتھ قدم سے قدم چلانے کی بھرپور کوشش کی، آئی ایم ایف کی تمام غلط اور صحیح شرائط کو بھی مانا، اور اس وقت جو ہے وہ ابھی بھی آئی ایم ایف کے مرہون منت اس وقت ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ چائنا کی طرف سے بازو کھلے ہوئے ہیں، رشیا کی طرف سے ایک اوپن آرم پالیسی ہمارے انتظار کر رہی ہے، سینٹرل ایشیا ہمارے انتظار کر رہا ہے، افغانستان ہمارے انتظار کر رہا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ نہیں جی، سپر پاور جو ہے یو ایس ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی سیاست کو قربان کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اور ہم جو ہے نا وہ اپنا فیوچر کو سیکیور شاید اس طرح کر لیں. لیکن اب آپ دیکھ لو کہ انڈیا کو سیکیور کرنے کے لیے یو ایس ابھی، حالانکہ آئی ایم ایف کی ایگریمنٹس ابھی چل رہی ہیں، ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی ہیں، اور کیا کہہ دیا سینیٹر نے، اور اس بل میں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کو جو بھی اسسٹنس مل رہی ہے وہ بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ہمیں ثبوت ملا کہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف ٹیررزم کیا. اور یہ تو بالکل ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ انڈیا میں کوئی چھینک بھی مارے گا تو انڈین گورنمنٹ فوری طور پہ پہلی بات ہی اس کے منہ سے یہ نکلتی ہے کہ پاکستان نے یہ کروایا. اور خود کی وہ افغانستان میں 200 دفتر بنا کے بیٹھے رہے، وہاں سے ٹی ٹی پی کو لانچ کیا گیا، وہاں سے وہ پاکستان میں 10 سال ٹیررزم ہوتی رہی. وہ سب کا الزام مطلب لینے کے لیے تو انڈیا تیار نہیں ہے، اور نہ ہی یو ایس کہتا ہے اس کو، کیونکہ وہ اس کا دوست ہے. یعنی اصل جو فرینڈ شپ ہے، ٹرو فرینڈ شپ، وہ بنانا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ، اور پاکستان کو وہ ایز اے ڈسپوزیبل ٹیشو پیپر کی طرح وہ یوز کرتا ہے. پہلے بھی ہمیشہ کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی وہ اسی طرح سے کر رہا ہے. مزید دیکھ لیتے ہیں نیوز کو. یو ایس بل ایمز ٹو بوسٹ انڈیاز ڈیفینس اگینسٹ پاکستان اینڈ چائنا، یعنی صاف طور پہ یہ پوری میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو بل ہے یہ صاف طور پہ پاکستان اور چائنا دونوں کے خلاف بنایا گیا ہے. تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو دکھاتی ہوں. یو ایس سینٹ بل پرپوز ٹو کٹ پاکستان ایڈ اوور ایکشنز اگینسٹ انڈیا، کہ اگر پاکستان نے انڈیا کے خلاف کچھ بھی کیا تو ہم اس کی جو ایڈ ہے وہ ختم کر دیں گے. اور کیا ہے اس بل میں؟ وہ اس نے کہا ہے کہ اسٹرینگتھن ٹائز ود نیو دہلی انڈیا ایز ایف اٹ واز سیم ایز جاپان، اسرائیل، کوریا، نیٹو، بالکل نیٹو کے برابر اس کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں. اور ریگارڈنگ ٹیکنالوجی ٹرانسفر اینڈ ان کیس آف تھریٹ یو ایس ول پرووائڈ نیسیسری سیکیورٹی اسسٹنس ٹو انڈیا. ان کیس آف تھریٹ کیا مطلب کہ وار کے کیس میں، اور وار کس سے لڑے گا انڈیا؟ کس کے ساتھ ہوگی اس کی؟ چائنا کے ساتھ ہوگی یا پاکستان کے ساتھ ہوگی، اور کس کے ساتھ؟ تو یہ باتیں اب کلیئر اس بل میں انہوں نے کہہ دیا. اور مارکو روبیو کہہ رہے کہ ایکسپیڈائٹ ایکسس ڈیفینس آرٹیکلز ٹو انڈیا فار 2 years، یعنی 2 سال آپ انڈیا کو جو ایکسیس ہم نے ہماری ڈیفینس آرٹیکلز جو بھی سامان اس کو چاہیے اس کو ایکسپیڈائٹ کرے رکھو 2 سال کے لیے. کہ یہ کیا بات ہے؟ 2 سال میں کیا ہونا ہے؟
آپ خود سوچیں کہ 2 سال کا یہ پلاننگ کیوں کی گئی. اچھا اب اور دیکھتے ہیں. پرووائڈ اے لمیٹڈ ایگزمپشن فار انڈیا فرام CAATSA sanctions to purchase of Russia equipments that are currently used by the Indian Army. یعنی ہر طرح کی سینکشن تو آپ نے رشیا کے اوپر لگائی ہوئی ہے. آئل وہ نہیں لے سکتا, بیچ سکتا, ویپنز وہ نہیں کسی سے خرید سکتا, لیکن انڈیا کو اجازت دے دو کہ تم لوگوں کو جو جو ملٹری کے آئٹمس چاہیے رشیا سے وہ آپ خرید لو, اس پہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, وہاں سینکشنز نہیں لگیں گی. سو یہ مطلب ایک آپ سوچو کہ یہ ڈبل گیم, ڈبل پالیسی, کیا یہ یوکرین کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ تو یہ بہرحال اس بل میں لکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ یہ کہ رشیا از اے وائٹل سپلائر آف کٹ پرائس آئل اینڈ ویپنس ٹو انڈیا, بٹ ماسکوز آئسولیشن فرام دا ویسٹ اینڈ گروئنگ ٹائز ود بیجنگ ہیو امپیکٹڈ اٹس پارٹنرشپ ود نیو دہلی. یعنی کہ وہ کیمپ الگ ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی اب جو اسٹیپ لے گا انڈیا کہ وہ یو ایس کو کے کیمپ میں رہنے کے لیے یہ سمجھتے ہوئے کہ فیوچر جو ہے وہ یو ایس کا ہے, اور کتنی بڑی غلطی کرنے والا ہے کہ وہ اپنا جو ریجنل کیمپ ہے اس کے ساتھ دشمنی بنائے بیٹھا ہے, اور ریجنل جو ایک پاور اسٹرکچر بننے والا ہے اس کے اندر وہ بالکل اپنا حصہ نہیں لینے کے لیے آگے بڑھ رہا, اور ایک دشمنی کی فضا قائم کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس کی تو فارن پالیسی کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے, بلکہ وہ بیس ہی اس بات پہ کرتی ہے کہ اب اگلی جنگ ہم نے کہاں کرنی ہے اور کس ملک کو وہ کرنا ہے, یعنی ڈسٹروائے کرنا ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر انڈیا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے پاکستان کے ساتھ, یا گاڈ فوربڈ یا پھر چائنا کے ساتھ بھی, تو جب وہ جنگ کا ایک پلے گراؤنڈ بن جائے گا تو کیا اس کی بھی وہی حالت نہیں ہوگی جو اس وقت یوکرین کی حالت ہے. اور یو ایس کا ساتھ دینے کے لیے یہ قدم تو لے لے گا, لیکن اس کے شہر تباہی کا سامنا کریں گے. اس کے بلینس آف پاپولیشن میں کتنے لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ ان کو سفر کرنے پڑے گا اس ساری چیز کے لیے.